سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ طلاق میں گزرے ہوئے 5 آیتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ طلاق سے یہاں تک مطلقہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ احکام بیان فرما چکے ہیں۔ اب یہ تلاوت شدہ آیتوں میں بھی مطلقہ کے رہائش کے متعلق، اس کے عدت کے متعلق مسائل بیان ہوتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ حکم دیا جاتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم، رہائش دو ان مطلقہ عورتوں کو جس حیثیت سے تم رہائش کر رہے ہو، رہ رہے ہو۔ ایک خاتون کو طلاق مل چکا، اب طلاق کے بعد کہا جس طرح اس کے رہائش خاوند کے ذمے تھا، اب بھی وہ خاوند کے ذمے ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا تھا، بات گزری تھی، وہ خاتون مرد کے ذمے اس کو رہائش دیں۔ من حیث سکنتم، جس حیثیت سے تم رہ رہے ہو اسی حیثیت سے وہ مطلقہ رہے گی۔
اب پھر یہ مسئلہ آپ کے سامنے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طلاق کی مختلف وہ ہے، ایک طلاق وہ ہے جس میں دوبارہ رجوع کیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جس میں نکاح کیا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو ابد الآباد کے لیے حرام ہو جاتا ہے، جس کو طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں کہ عورت کو طلاق پڑ چکا، اب مطلقہ اس گھر کے اندر رہ رہی ہے، خاوند کے ذمے اس کا رہائش ہے، لیکن اس مطلقہ کو دیکھا جائے گا۔ اگر طلاق رجعی ہے تو اس صورت میں تو وہ اسی گھر میں رہے گی جس طرح پہلے رہتی تھی، اور اگر وہ طلاق رجعی سے گزر کر اپنے پیریڈ کے، اپنے ایام کے دوسرے طلاق میں آئی ہے، طلاق بائن ہے یا طلاق مغلظہ ہے، تو اس میں پھر اسی گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے اس خاوند سے جس کے نکاح میں تھی پردہ کرے گی، پردے میں رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ اگر ایک کمرہ ہوگا تب بھی اس میں پردہ لٹکائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو رہائش دو جس انداز سے تم رہائش کرتے ہو، من وجدکم، اپنے حیثیت کے مطابق، وہ جو پہلے سے رہائش تھی وہی رہائش، جو حیثیت تھی اسی انداز سے۔ ولا تضاروہن، اور ضرر نہیں دینا ہے ان مطلقہ عورتوں کو، تکلیف نہیں پہنچانی، لتضیقوا علیہن، کہ تنگی کر دو ان پہ، تانے دینا، منہ بنانا، گالیاں دینا، برا بلا کہنا، اس کو مجبور کر دے کہ بھائی میں نہیں رہتا ہوں، بس نکل گئی گھر سے۔ ایک تو کہا ساتھ اس کو رکھو، رہائش اس کا رہے، اور اس پہ تنگی مت کرو۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آگے بھی بیان ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی مطلقہ عورتیں۔ اب وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، جس کو طلاق پڑ چکا، وہ حمل والیاں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو اس کا نفقہ، اس کا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حتیٰ کہ وہ اپنے حمل کو، بچے کو جن لے۔ اب اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی تھی، مسئلہ آ گیا تھا کہ عدت 3 حیض ہے یا عدت 3 مہینے ہیں۔ اب یہاں پہ عدت تبدیل ہوگی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حاملہ عورتیں ہیں، اب 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ 9 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو طلاق پڑ گیا اور وہ حمل سے ہے، اب اس کی عدت یہی ہے جب تک وہ حمل بچے کو جنتی ہے، خواہ وہ جتنے بھی مہینے ہو، وہ خاوند کے گھر میں رہے گی، اگرچہ وہ مطلقہ ہے۔ رہائش خاوند کے ذمے واجب و لازم ہے، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ یضعن حملہن، اس کی عدت یہی ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن۔ میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق کے متعلق ایک ایک بات کو، حتیٰ کہ جزئیات کو بھی قرآن کریم وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اب ایک حاملہ خاتون ہے، اس کو طلاق ہو گیا ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور اس کی عدت بچہ جننا ہے، بچہ بھی جن لیا۔ اب اس کے بعد اس بچے کو دودھ کون پلائے، یہی خاتون یا کوئی اور خاتون؟ آگے پھر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، وہی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کا معاوضہ دو، دودھ پلانے کی اجرت دو۔ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا
وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالمَّعْرُوفِ، اچھی طریقے سے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کرو۔ اگرچہ طلاق ہو چکا ہے، دیکھو یعنی طلاق کے بعد بھی اسی گھر میں رہائش، طلاق کے بعد بھی بچے کی پرورش، طلاق کے بعد بھی خاتون کا نفقہ، طلاق کے بعد بھی بچے کا نفقہ، ایک ایک بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے آپس میں بیٹھ کے اپنا معاملہ طے کر لو۔ جتنا معاوضہ بنتا ہے مرد کو چاہیے انکار نہ کریں، اور خاتون کو بھی چاہیے انکار نہ کریں۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ مرد کہ نہیں جی اتنا خرچہ میں نہیں دے سکتا ہوں، اتنا خرچہ میں نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی اور انا جو دودھ پلاتی ہے وہ جتنا خرچہ لیتی ہے تو وہی خرچہ کیوں بچے کے ماں کو نہیں دیا جا رہا ہے؟ دیا جائے۔ اسی طرح خاتون کو ہدایت ہے کہ اگر اس بچے کو تو دودھ نہیں پلائے گی ضد اور عناد کی وجہ سے، ٹھیک یہ بچہ تو اس کا ہے، کل مجھ سے یہ لیا جائے گا، پھر ظلم و زیادتی کی وجہ سے ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے کہ نہیں اتنا چاہیے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر اسی کو کوئی اور خاتون دودھ پلائے، اس کا معاوضہ اجرت کم ہے، تو اسی بچے کو تو جن چکی ہے، تو سب سے زیادہ اس پہ مہربان بنتی ہے، تو پھر تیرا معاملہ کیوں ایسا ہے کہ کوئی اور انا ڈھونڈنا پڑے؟ اس لیے فرمایا وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ۔ ہاں وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم جھگڑا کرو، اتفاق تمہارا نہ ہو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر مرد کے لیے اس کے بچے کو دودھ پلائے کوئی اور دائی، کوئی اور انا۔ پہلے اپنے موافقت، پہلے اپنا معاملہ حل کر دو، دودھ پلانے کی اجرت ہے اس کو رکھ دو، عورت بھی راضی ہو، مرد بھی راضی ہو۔ اب کس طرح اس کو حل کیا جائے اس معاملے کو؟ دیکھیں کسی کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، مالدار ہے، پیسوں والا ہے، اور دوسرا غریب آدمی ہے، متوسط طبقے اور گھرانے سے ہے، بالکل غریب سے غریب تر آدمی ہے، جھونپڑی میں رہ رہا ہے۔ آگے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے، چونکہ نفقہ مرد کے ذمہ واجب ہے، اس لیے فرمائے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، خرچ کر لے وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق، جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے خرچ کرے۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور اگر کسی پہ اس کی رزق تنگ کی گئی ہے، وہ مالدار نہیں ہے، وہ غریب ہے، مفلس ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے جتنا اس کو اللہ نے توفیق دے ہیں، توفیق کے مطابق خرچ کرے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جتنا اس کو دیا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے نا، جب اللہ جانتا ہے تو اس لیے اس کو حکم دیتا ہے کہ نفقہ تیرے ذمے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نفقہ تیرے ذمے ہے، کس طرح؟ تیری حالت کو دیکھی جائے گی۔ اگر تو مالدار ہے تو اپنے وسعت کے مطابق، اگر تو غریب ہے تو اپنے وسعت کے مطابق، لیکن دینا ہے، ہر صورت دینا ہے، تجھ پہ واجب ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، آخر میں یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اب سوچ رہا ہوگا کہ اگر اس طرح میں اس کو خرچہ دوں گا، اس کو نفقہ دوں گا، میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے، یہ تو کل چلی جائے گی، بیوی بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، اللہ کا حکم مان لو، پیسے اللہ کے پاس ہے، وہ دے گا۔ تنگی آئے گی، اس تنگی کے بعد کشادگی کون لے آئے گا؟ اللہ لے آئے گا۔ ان دو آیتوں میں کتنے مسائل قرآن نے بیان کر دی، یہ سارے ان سب کا تعلق طلاق کے ساتھ ہے۔ اور سورۃ مقدسہ کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ طلاق وہ چیز ہے کہ اس سے اللہ رب العزت کا عرش ہلتا ہے۔ طلاق پہ پابندی لگائی گئی ہے، لیکن بالفرض والمحال اگر ایسا موقع آئے کہ مرد عورت کو راضی کرنے کے لیے تن من دن کی محنت کرنے کے بعد بھی
اگر وہ آپس میں صحیح نہ ہوتے ہو اور مجبوری یہی ہو کہ اس جوڑے کو جدا کیا جائے، طلاق دی جائے، تو پھر اس کے بعد شریعت مطہرہ نے اس کے احکام بھی رکھے، جزئیات بھی رکھے، اخلاق بھی سکھایا، ایک اچھے انداز سے عورت کو رخصت کرنا، تاکہ اس کو جوڑا دینا بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکنوہن، فرمایا مطلقہ عورتوں کو رہائش دو، من حیث سکنتم، اس حیثیت سے جس انداز سے تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنے وسعت کے مطابق، ولا تضاروہن، ضرر مت پہنچاؤ مطلقہ عورتوں کو، لتضیقوا علیہن، کہ تنگی کر دو ان پہ، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ ہو حمل والیاں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پھر خرچ کر دو ان پہ، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حتیٰ کہ وہ جن لے اپنے بچے کو، اپنے حمل کو، فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ، اگر وہ پھر اس کے بعد تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کو ان کی اجرت، وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، اور مشورہ کر دو آپس میں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز سے، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اگر تم موافق نہ ہو، اگر تم میں اختلاف آ جائے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، بس اسے دودھ پلائے اس کے لیے کوئی دوسری خاتون، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کر لے صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، اور جس پہ تنگ کی جائے اس کے رزق، جو مالدار نہ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس اس کو چاہیے وہ خرچ کر دے اپنی وسعت کے مطابق، جتنا اللہ نے اسے توفیق دی ہو، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو، الا ما آتاها، مگر جتنا اس کو اللہ نے دیا ہے، لہذا اسے اس کے حیثیت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہم وفقنا لما